اس وقت میں دلی کی شاہی جامع مسجد میں موجود ہوں، جہاں پر امام صاحب نے ابھی ایک تقریر کی ہے اور اپنی اس تقریر سے امام صاحب نے ان ہندو سنگھٹن کو جواب دیا ہے اور دیش کے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ دیش کا ماحول خراب نہ ہونے دے اور اس پہ بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچیں۔ اور ہم لوگ مسلمان لڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم لوگ ملک کے ساتھ ہیں شروع سے اور ہمیشہ ملک کے ساتھ رہے۔ اور سنیے امام صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اپنی اس تقریر میں۔ ہندو مسلم مسجد مندر یہ کب تک چلے گا؟ کس کو اس ملک کی نظر لگ گئی کہ آج ملک کا ہندو ہو یا مسلمان، ہر امن پسند شہری ملک کے مستقبل، ملک کے عوام کو مستقبل کو لے کر پریشان ہے۔ مذہبی منافرت، تنگ نظری ملک میں برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نفرت ملک کو کدھر لے کر جائے گی، یہ سوال ملک کے سامنے کھڑا۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر دردمند انسان، اور وہ ہندو ہو یا مسلمان، آج سب فکر مند ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب اس حد کو پار کیا جاتا ہے تو اس سے قوم اور ملک دونوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم ان لوگوں کو سمجھائیے، قابو میں کیجیے۔ یہ مسجد، یہ مندر، یہ گردوارہ، یہ چیزیں کیا ملک کے لیے صحیح ہے؟ جو واتاورن ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اور جو چھوٹے لوگ اس ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی چھٹپئیے ہیں، لیکن بگاڑ تو وہی رہے ہیں۔ تو اس بگاڑ کو، اس ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم اٹھیے، ہم آپ سے یہ بات بار بار کہتے رہیں گے کیونکہ سوال ملک کا ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے۔ اس منافرت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس ظلم کو، اس ذاتی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم ان چھوٹے لوگوں کو جو اپنے آپ میں سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو لگام دینی ہوگی۔ جو حالات ہیں، جس طرح درگاہوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر غصہ ایک فطری، لیکن اس کے باوجود بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے میری اپیل ہر حساس موقع پر مسلمانوں سے ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے لیے کہی گئی۔ ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کے عوام، بالخصوص مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ نئے ہندوستان میں ایک دستور بنے گا، جہاں رواداری ہوگی، قانون ہوگا، برابری ہوگی،
हुकूक मिलेंगे, कोई नंगे बदन नहीं होगा, न कोई मजलूम होगा, ना इंसाफी नहीं होगी, इंसाफ होगा। मगर अफसोस, क्या मालूम था कि आज इन बदकिस्मत हालात से भी हमको गुजरना पड़ेगा। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जमहूरियत मुल्क का असासा होता है। जहां जमहूरियत हो और उस मुल्क में कानून का एहतराम ना हो, यह हमारे लिए और सबके लिए तशवीशनाक है। जहां तक सब्र की बात है, मैं एक छोटा सा वाकया बयान करूं। हम तो सब्र करते रहे, कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं गजा की तरफ जाता हूं। गजा के उस 12 साल के 13 साल के बच्चे की तरफ, जिसके घर वाले बमबारी से शहीद हो गए। न भाई बचा, न बहन बची, न मां बची, न भाई बचा, न बाप बचा। वो अपने घर के मलबे के ढेर पर खड़े होकर कुरान करीम की वो आयत पढ़ रहा था, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही का माल है और हमको इसी तरफ लौटना। ये सब्र देखिए उस 12 साल के बच्चे का, कि गजा तबाह हो गया, मां खत्म, बाप खत्म, भाई खत्म, बहन खत्म, और ये कह रहा है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें उसी की तरफ लौटना है, और वो अपने सब्र का मुजाहिरा कर रहा है। हम भी तो आज सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस मुल्क में भी हमको मार मार कर भागलपुर में, गोभी के खेतों में दबाया गया। गोपालगढ़ कांग्रेस की हुकूमत, गहलोत चीफ मिनिस्टर, मार मार कर कुएं में डाला गया। मुरादाबाद की ईदगाह में लातादाद शहरियों को नींद की, मौत की नींद सुला दिया गया। क्या हम भूल जाए नीली को? क्या हम भूल जाए आसाम को? क्या हम भूल जाए भिवंडी को? हमारे तो सीने में दफन है ये सारी चीजें। सरकार किसकी थी, किसकी सरकारें थी? ये ओखला बटला हाउस का जो एनकाउंटर था, उस वक्त का होम मिनिस्टर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर लाइव देख रहा था। दो नौजवानों को शहीद किया गया। किसकी हुकूमत थी? मेरठ
میرٹھ میں، ملیانہ، ہاشم پورہ، کیا ہم بھول جائیں کون تھا؟ وہی تو جو آج اپنے آپ کو سیکولر کہتے پھر رہے ہیں۔ کس نے کیا دیا ہم کو؟ ہم تو جہاں 1947 میں کھڑے تھے آج بھی اس سے بدتر حالت میں یہاں کھڑے ہیں۔ یہ مذہبی رواداری ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے۔ تشدد ہماری روایت نہیں، اور اس سے حاصل بھی کیا؟ محترم وزیر اعظم، میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور آج ملک کے حالات کو دیکھ کر پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ملک کے امن پسند عوام، محترم وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملک اور ملک کے شہریوں کا مستقبل آپ کو طے کرنا ہے۔ مسائل کا حل لڑائی نہیں، بلکہ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے راستے پر آنا ہوگا۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ آج کے حالات میں یہ مصرع پوری طرح صادق آتا ہے۔ وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجئے۔ ہم نے اپنی کشادگی کا مظاہرہ کر دیا۔ ہم حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ آخر کب تک ملک اس دور سے، اس ماحول سے گزرے گا؟ ہندوستان کا عوام، ہندوستان کا ہر شہری ان حالات سے پریشان ہے۔ ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شانہ سے شانہ ملا کر سسکی اور آہوں کے بیچ قربانیاں دی تھی۔ بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اس آزادی کے بعد عوام نے جو خواب سجایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی ہو، نفرت کی دیواریں اب گر جائیں گی، ہندو اور مسلمان شیر و شکر ہو کر اس ملک میں رہیں گے۔ اور رہتے آئے۔
یہ تو صدیوں کی تاریخ رہی ہے. اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلمان ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل رہا، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی ہندو اقلیت کے ساتھ، میں اس پر بولا، میں اس پر اظہار خیال کر چکا ہوں. وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس ملک میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے. میں نے جناب محمد یونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پچھلے دنوں کہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ ظلم وہاں پر بڑھتا رہا ہندو اقلیت کے ساتھ، تو مناسب نہیں ہوگا. اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہے. ہمیں تو سبق لینا چاہیے یونائٹڈ عرب امارات سے اس معاملے میں. بہت چیزوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان مسلم ممالک سے، کچھ اور مسلم ممالک کہ جہاں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. وہاں کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں. اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھٹی کے دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے نکلیے، ان ممالک میں کوئی کسی کو فکر نہیں، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے. پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ سستی شہرت کے لیے، کہ اخبارات میں ہمارا نام آ جائے، میڈیا میں ہم آ جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نام و نمود کے لیے اس طرح نفرت پھیلانا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ کسی بھی طرح اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. نہ ملک کا پورا من ہندو اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان. عبادت گاہوں اور درگاہوں کے اندر مورتیاں تلاش کی جائیں، اقلیتیں غیر محفوظ ہوں، یہ کہاں تک درست ہے؟ کبھی کبھی چھوٹی نادانیوں سے ہونے والا نقصان سالوں اور صدیوں پر محیط ہوتا ہے. جس ملک کے امن پسند لیڈر اپنی شب و روز فرقہ وارانہ مہنگی اور انصاف دلانے کے لیے مصروف ہو، وہی ملک میں
ایک انتشاری ٹولہ ایسا بھی ہے جو جگہ جگہ عبادت گاہوں اور درگاہوں کے نیچے مورتیاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں اپنے ایک فیصلے میں جو خامی چھوڑی، اگر وہ نہ چھوڑی ہوتی اور نہ کہا ہوتا تو آج یہ حالات نہیں بنتے۔ 1991 کا جو ایکٹ تھا اس کی پابندی ہوتی۔ یہ غلطی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے کی۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہوں گا، کیونکہ عدلیہ سے پر تو ہم نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی ہمیشہ کہا کہ ہمیں جوڈیشری پر پورا اعتماد اور یقین ہے، اس کو بھی سنجان لینا ہوگا اور کوئی ایسا آرڈر پاس کرنا ہوگا تاکہ 91 کا جو ایکٹ ہے اس کی پابندی ہو سکے۔ اب دو راستے ہیں، ایک ہے حکومت کا، ایک ہے عدالت کا۔ عدالت کو اپنا جو فرض ہے اس کو نبھانا ہوگا اور حکومت کو جو اپنا فرض ہے اس کو نبھانا ہوگا تاکہ ملک کے حالات کو ہم راستے پر لا سکیں۔ ہم خوف زدہ نہیں، خوف اور مسلمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جابرانہ اقدامات اور اس طرح کے عمل سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہوتے۔ ایک اور خاص بات بھی میرے ذہن میں آئی ہے، حکومت کو یہ شکایت ہے کہ مسلمان ہمارا ساتھ نہیں دیتا، مین اسٹریم میں نہیں آتا، لیکن مین اسٹریم میں آنے کے لیے حالات بھی تو ویسے ہی ہونے چاہیے۔ ہمیں 1977 یاد ہے جب جے پی موومنٹ چلی تھی، مرارجی دیسائی، اٹل بہاری واجپئی اور تمام دگج بڑے بڑے لیڈرز میدان میں آئے، ملک کو آواز دی، ملک کے تمام شہریوں میں بھی شمول مسلمان، جس میں مسلمان بھی شامل ہے، ایک بڑی تعداد، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% مسلمان اس وقت جنتا پارٹی کے ساتھ رہا، اس کو ووٹ دیا، اس کو اقتدار دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 1989 میں جب وی پی سنگھ کی ٹیپ ٹوپی اور شیروانی پر مسلمان فدا ہوا تھا۔ ستتر میں تو جن سنگھ ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد 89 میں بی جے پی ہوئی۔ بی جے پی کو لایا کون؟ وی پی سنگھ ہی تو لے کر آئے تھے، اور پھر تمام مسلمانوں نے جنتا دل کو ووٹ دیا تھا اور اقتدار میں آئے وی پی سنگھ۔ مین اسٹریم ہی تو تھا۔ مین اسٹریم کے لیے حالات بھی تو پیدا کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے میں حکومت سے کہوں گا ہندو مسلم منافرت کو آپ ختم کر دیجیے، کروا دیجیے۔ ہم سب سے پہلے صرف اسی پر بات کریں گے
باقی چیزیں بات کی ہیں. پھر کچھ ایشوز ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم 20 25 30 40 مسائل کا ایک کلندہ رہ کر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پاس جاتے ہیں. اس سے کچھ نہیں. ہمارا مسئلہ ہے سب سے پہلے سیکورٹی تحفظ. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس منافرت کو ختم کرنے کی بات. تحفظ, تعلیم, روزگار, ان تین چیزوں پر حکومت سے بات کرنی ہوگی. میں تو تیار ہوں, لیکن سب سے پہلی میٹنگ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم دل کو کشادہ کریں, دیگر ایشوز پر بیٹھ کر بات کریں تاکہ ملک میں امن کا ماحول پھیلے, یہ منافرت ختم ہو. جس طرح بھائی چارے کے ساتھ رہتے آئے ہیں وہی بھائی چارہ میں اس ملک میں دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں ان حالات کو دیکھ کر کہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن کیا ہونے والا ہے یہ صرف اوپر والے کو معلوم ہے, صرف رب ذوالجلال کو معلوم ہے, ہمیں نہیں. ہم تو جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن یہی دعا ہے کہ رب کریم خیر کا معاملہ فرمائے. ہماری دشمنی یا ہماری دوستی کسی خاص پارٹی کے ساتھ نہیں, ہم اس کے ہیں جو ہمارا ہے, جو ہمیں انصاف دے, جو ظلم کے راستوں کو بند کرے. ہمیں تو دیوار تک پہنچا دیا گیا, اب اس سے پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے. تو ہم تو حکومت سے ہی کہیں گے کہ راستہ پیدا کیجئے, ہم شکایتوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہی عمل آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا. ہم نے تو ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے, جذبات سے کنارہ کیا ہے, اور آج بھی ایسا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ قابل اطمینان ہے. کہ مسلمانوں نے جامع مسجد سے اٹھنے والی آواز کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. اور ہم آج بھی یہی دکھائیں گے اور آنے والے کل میں بھی کہ ہم کس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے درد کو سمجھے گی, مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھے گی, ملک کے حالات پر نگاہ ڈالے گی. ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں ہمارے پاس دو راستے ہیں, ایک اس خدا کا اور ایک زمین پر جو حکومت ہے. ہم اس سے ہی کہہ سکتے ہیں, اس کے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, آپ سے کہہ سکتے ہیں. اب وزیر اعظم بہت ہو چکا, آپ جس منصب پر ہیں
آپ کی جو ذمہ داریاں میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پورا کریں، مسلمانوں کے دلوں کو جیتے۔ آپ کے تو چند الفاظ اس ملک میں وہ ماحول پیدا کر دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں ہم اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں گے۔ کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کہنا ہمارا کام ہے، لیکن میں اپنے فرض منصبی کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک اچھی خبر جو مجھے کل شام کو ملی وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کو رکھوں، اور یہ خبر قابل اطمینان ہے۔ حکومت کی طرف سے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جامع مسجد کی کھدائی یا سروے کا کوئی ارادہ نہیں، اس سے اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن میں حکومت سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا، سنبھل کی جامع مسجد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور دیگر مساجد کہ جہاں عدالت کے ذریعے سروے کرانے کی بات آ رہی، حکومت کو اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تاریخ حکومت پڑھ کر دیکھیں، ان کی کرامات، ان کے معجزات کا مشاہدہ کریں۔ اتنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، اجمیر کی درگاہ ہو، جامع مسجد دہلی ہو، اس طرح کی باتیں ملک کے لیے اچھی نہیں۔ آخر میں میں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جذبہ ایمانی ہماری مشترکہ اساس ہے، اور ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر۔